ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. بسم الله الرحمن الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم اپنی کلاس نمبر 29 میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 230 سے لے کر 234 تک کی آیات کا ترجمہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. پس اگر تم نے تیسری طلاق بھی دے دی تو اب وہ والی بیوی جو تمہاری پہلی بیوی تھی وہ کبھی بھی تمہارے لیے حلال نہیں ہو سکتی یہاں تک کہ وہ کسی اور مرد کے ساتھ شادی کر لے. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا. پس وہ مرد بھی اگر اپنی مرضی سے چاہے تو اس سے طلاق دے دے. پھر کوئی حرج نہیں اگر وہ پہلے والے میاں بیوی جو تھے وہ آپس میں رجوع کر لیں. إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حدود اللہ بشرطے کہ انہیں یہ یقین ہو کہ اللہ کی حدود کو قائم رکھ سکیں گے. وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. اور یہ ہے اللہ کی حدود وہ بیان فرماتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ. اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو اور وہ پوری عدت کرے اپنی پھر یا تو بھلائی کے ساتھ انہیں اپنے پاس روک سکتے ہو. أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا. یا اسے معروف طریقے کے ساتھ چھوڑ دینا اور دیکھو اپنے پاس اسے روک کر نہ رکھو اس نیت سے کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو گے. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ. اور جو کوئی یہ حرکت کرے گا پس وہ اپنی جان پر ظلم کر رہا ہوگا. وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا. اور دیکھو اللہ تعالیٰ کی آیات کو ٹھٹھا نہ بنا لینا یعنی مذاق نہ اڑانا. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ. اور یاد کرو تم اللہ کی اس نعمت کو جو اس نے تم پر کی کہ اس نے تم پہ کتاب نازل کی. والحکمت اور حکمت. یعظکم بہ اور وہ نصیحت فرماتا ہے اس سے تمہیں. واتقوا اللہ اور ڈر جاؤ اللہ تعالیٰ سے. وَاعْلَمُوا اور جان لو ان اللہ بکل شیء علیم کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ. اور جب تم طلاق دو اپنی عورتوں کو اور وہ اس کی مدت پوری کر چکے ہیں تو ان کو منع نہ کرو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے خامدوں سے. إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ. جب کہ وہ رضامند ہو سکتے ہیں کہ وہ مناسب طریقے سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ.
یہ اللہ کی نصیحت اس کے لیے ہے جو ایمان لائے اللہ تعالیٰ پر اور یوم آخرت پر۔ ذالکم ازکیٰ لکم و اطہر، اور اسی میں ہے تمہارے لیے پاکیزگی اور ستھرائی۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک۔ لمن اراد ان یتم الرضاعۃ، ان کے لیے جو رضاعت کی مدت کو پورا کرنا چاہے۔ وعلی المولود لہ رزقہن وکسوتہن بالمعروف، جس کا بچہ ہے اس کے ذمہ کھانا اور اس کی ماں کا کھانا اور اس کا لباس اس مرد کے ذمہ ہے۔ لا تکلف نفس الا وسعہا، تکلیف نہیں دی جا سکتی اس شخص کو مگر اس کو اس کی حیثیت کے مطابق۔ لا تضار والدۃ بولدہا ولا مولود لہ بولدہ، نہ ضرر تکلیف پہنچائی جائے کسی ماں کو اس کی اولاد کے سبب، اور نہ کسی باپ کو اس کی اولاد کے سبب تکلیف نہیں دی جا سکتی۔ وعلی الوارث مثل ذالک، اور یہی حقوق وارث کی ذمہ داری ہیں۔ فإن أراد فصالا عن تراض منہما وتشاور فلا جناح علیہما، اور اگر ارادہ کر لیں دونوں دودھ چھڑانے کا مرضی سے مشورہ کر کے تو کوئی گناہ نہیں۔ وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح علیکم، اور اگر تم چاہو کہ دودھ پلاؤ کسی اور عورت سے یعنی دائیا کے طور پر تو کوئی گناہ نہیں۔ اذا سلمتم ما آتیتم بالمعروف، جب کہ تم ادا کر دو جو کچھ دینا ٹھہرا ہے مناسب طریقے سے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ واعلموا، اور جان لو، ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا، تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، یتربصن بانفسہن اربعۃ اشہر وعشرا، تو وہ بیویاں نئے نکاح سے پہلے انتظار کریں گی 4 مہینے اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، جب وہ پوری کر چکیں اپنی عدت تو ان پر کوئی گناہ نہیں اگر وہ اپنی ذات کے لیے کوئی مناسب طریقے اپنائیں یعنی کوئی نیا نکاح کرنا چاہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ خوب واقف ہے جو تم کر رہے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ اگلی آیات کا ترجمہ کریں گے۔